بریک کے بعد خوشامدید۔ بے رحم اسرائیلی فوج نہتے فلسطینیوں پر مظالم سے باز نہ آئی۔ غزہ پر صہیونی حملے جاری ہیں اور مزید 133 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں کی شدت کے باعث غذائی بحران سنگین ہونے لگا۔ بیشتر علاقوں میں امداد کی فراہمی ناممکن ہو گئی۔ غزہ میں قتل عام کے لیے امریکہ اسرائیل کی مدد میں پیش کانگریس کی منظوری کے بغیر امریکہ اسرائیل کو ہتھیار فروخت کرے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پینٹاگون کو اسلحہ بیچنے کی منظوری دے دی۔ اسرائیل امریکہ سے $106 ملین کے ٹینک کے گولے خریدے گا۔ امریکی اخبار بلومبرگ کے مطابق امریکہ خاموشی سے ہتھیار اسرائیل بھیج رہا ہے۔ برطانیہ کی غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد پر ووٹنگ سے غیر حاضری کے بعد لندن میں بڑا مظاہرہ ہوا۔ ہزاروں افراد نے شدید سردی کے باوجود اسرائیلی مظالم کے خلاف پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد کو امریکہ کا ویٹو کرنا اور برطانیہ کا غیر حاضر رہنا قابل شرم عمل قرار دیا۔ پیرس میں بھی ہزاروں افراد نے فلسطینیوں کی حمایت میں ریلی نکالی۔ انسانی حقوق کے عالمی دن پر صدر اور نگراں وزیر اعظم کے پیغامات۔ صدر عارف الوی نے کہا کہ فلسطین کے عوام کو ان کے حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ فلسطینیوں پر ریاستی دہشت گردی پر عالمی برادری اسرائیل کے خلاف کارروائی میں ناکام رہی۔ اسرائیل نے اسپتالوں اور اسکولوں اور رہائشی علاقوں پر بمباری کی۔ ہزاروں بے گناہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بھی عالمی توجہ کی منتظر ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کے راج پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان انسانی حقوق کے عالمی منشور کی حمایت اور پاسداری جاری رکھے گا۔ عالمی برادری کشمیریوں کے حقوق کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم باعث تشویش ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کو آج اینٹی کرپشن عدالت میں ڈیوٹی میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ان کے خلاف 29 نومبر کو اینٹی کرپشن راولپنڈی نے مقدمہ درج کیا تھا۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ فواد چودھری نے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے زمین کی خریداری میں کرپشن کی۔ جی ٹی روڈ دینا میں ہاؤسنگ سوسائٹی میں کروڑوں کی رشوت بھی لی۔ اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ہاؤسنگ سوسائٹی کو فائدہ پہنچایا۔ این سی اے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کی تحقیقات میں مزید پیش رفت۔ نیب نے 59 افراد پر مشتمل گواہوں کی فہرست تیار کر لی۔ گواہوں میں پرویز خٹک، زبیدہ جلال، ندیم افضل چند کا نام شامل۔ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا نام بھی فہرست میں موجود۔ ایسٹ ریکوری یونٹ کے افسران، ایف آئی اے اور کابینہ ڈویژن کے افسروں کے نام گواہان میں شامل ہیں۔ آج وہ جیل میں ہیں۔ قیدیوں، مظلوموں اور بیماروں سے متعلق بولنے پر یقین نہیں رکھتا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند کا سربراہ پی ٹی آئی کے خلاف گواہی نہ دینے کا اعلان۔ کیونکہ وہ جیل میں اور میرا اسکول آف تھاٹ کبھی قیدیوں اور مظلوموں کے اوپر بات کرنے والا نہیں ہے۔ میں جن کے ماننے والا ہوں وہ نہ قیدیوں پہ نہ بیماروں پہ بولتا ہے۔ میں نے جو بیان دینا تھا، نیب والوں نے جو پوچھا، جو حقیقت تھی، جو میں نے دیکھا سنا، لیکن مجھے کوئی عدالت میں کہے کہ آپ آ کر گواہی دیں، میں ہرگز گواہی دینے کے لیے تیار نہیں۔ نہ کابینہ کا ممبر تھا، نہ میں کسی کے خلاف، سیاستدان کے خلاف میں گواہی نہیں دے سکتا۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں سابق وفاقی وزیر زبیدہ جلال نے نیب میں بیان ریکارڈ کرا دیا۔ زبیدہ جلال نے بتایا کچھ کابینہ ارکان کے شدید تحفظات کے باوجود بغیر بحث کے ایجنڈا منظور کیا گیا۔ منٹس خفیہ رکھنے کی بھی منظوری دی گئی۔ کئی ارکان کی رائے تھی این سی اے سے رقم پاکستان کو دینے کی بات کی جائے۔ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کا اثاثہ ہیں، واپس آنے چاہیے۔ زبیدہ جلال نے نیب ٹیم کو بتایا انہوں نے تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ ان کے اصرار کے باوجود وزیر اعظم نے کسی کی ایک نہ سنی۔ مفتاح اسماعیل نے دانیال عزیز کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہا مہنگائی سے احسن اقبال کا کوئی تعلق نہیں، وہ پلاننگ کے وزیر تھے۔ فیکچوئل بات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ احسن اقبال کا کوئی ذمہ نہیں ہے انفلیشن کا، وہ پلاننگ کے وزیر ہیں۔ وہ ان کا پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کا یہ کام ہوتا ہے۔ حکومت نے کہا کہ 120 روپے کا آٹا بکنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو وہ دیکھیں گے کہ ہر جگہ 120 کا بک رہا ہے۔ یا انہوں نے اگر حکومت نے کہا کہ بھائی 285 روپے کا پیٹرول بکنا چاہیے، تو اوگرا ہو یا پرائس مانیٹرنگ کمیٹی وہ دیکھے گی کہ ہر جگہ 285 روپے کا پیٹرول بکنا چاہیے۔ اب پیٹرول 285 کا ہو یا 150 کا، وہ تو پلاننگ منسٹری نہیں کرتی نا، وہ تو فائنانس منسٹری یا دیگر منسٹری ہے وہ کرتی ہے۔ احسن اقبال کو پرائس کے اوپر مرید الزام ٹھہرانا میرے خیال سے سراسر زیادتی ہے اور غلط بات ہے۔
میئر شہر کا ہوتا ہے لیکن لفظی گولہ باری کا جواب ضروری آتا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں پیر کو اجلاس بلایا ہے، چاہتا ہوں تمام جماعتیں سنجیدگی سے بیٹھیں، شہر کے مسائل پر گفتگو کریں، بجٹ کی تمام تفصیلات ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا میئر بجٹ لے کر آئیں۔ تو کراچی کا ہوتا ہے لیکن جب لفظی گولہ باری ہو تو اس کا کہیں نہ کہیں رسپانس آنا ضروری پڑتا ہے۔ منڈے کو پھر میں نے کونسل کا اجلاس بلایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیں اور کراچی کی عوام کو جو بھی مسائل درپیش ہیں آئیے اس کے اوپر گفتگو کریں۔ تاریخ میں پہلی بار کے ایم سی کا بجٹ جو ہے نا اپنی ویب سائٹ پہ ہم نے ڈال دیا۔ بجٹ لے کر آئیں، ہماری چیزیں سنیں یا اپنی اکثریت سے اس کو پاس کر لیں۔ ان کو خطرہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ وہ بھی یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ چیئرمینوں کو جو ہے وہ پیسے ملنے چاہیے، تو اپنے ہی لوگوں سے خوف زدہ ہیں، ہم سے خوف زدہ نہیں ہیں۔ یہ بھی تو بتائیں نا 32 بندے کہاں چلے گئے؟ ان کے لوگ یہ سمیت یہ کہتے رہے تھے کہ لوگ نہیں آئیں گے، پارٹی میں جمہوریت نہیں، لوکل باڈیز کے الیکشن کرانے کے لیے دھرنے دینے پڑتے ہوں، الیکشن آ جائے تو نتیجہ نہ مانے اور پھر بھی پورا نہیں پڑے تو بندے اٹھوا لیں، اس کے بعد کہیں کہ ہمیں تسلیم کر لو۔ تو قبضہ میئر کو تو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ بجٹ پیش کریں، پراپر طریقے سے کاروائی چلائیں، میں خود بھی شریک ہوں گا، میری پارٹی بھی شریک ہوگی، ہم اس پر اپنی ریکمنڈیشن دیں گے، پھر اگر ان کی اکثریت ہوگی تو یہ منظور کر لیں۔ خبر آپ کو دیں گے، خضدار سلطان ابراہیم روڈ پر ایس ایچ او سی ٹی ڈی کی گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا ہے۔ بیورو چیف کوئٹہ مصطفیٰ ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ مصطفیٰ اپڈیٹ کیجیے گا۔ خضدار کا وسیع علاقہ ہے سلطان ابراہیم خان روڈ، جہاں پر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ایس ایچ او محمد مراد کی گاڑی کے قریب پولیس نے دھماکہ رپورٹ کیا تھا، لیکن اب یہ صورتحال سامنے آئی ہے کہ پولیس کا کہنا ہے کہ میں بھی دھماکہ خیز مواد محمد مراد کی گاڑی کے نیچے یا اس کے اندر نصب کیا گیا تھا۔ دھماکے کے نتیجے میں محمد مراد موقع پر شہید ہو گئے، جبکہ 2 افراد زخمی ہیں جن کو ڈسٹرکٹ کوارٹر اسپتال خضدار پہنچایا گیا ہے۔ گاڑی مکمل تباہ ہو گئی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اس پر جائزہ لیا جا رہا ہے کہ دھماکہ خیز مواد گاڑی کے اندر موجود تھا یا باہر کہیں دھماکہ ہوا ہے۔ البتہ محمد مراد کی لاش جو ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال خضدار منتقل کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے کرپشن کے تناظر میں سروے جاری کر دیا ہے۔ سروے نتائج کے مطابق پولیس پاکستان کا سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ ہے۔ کرپشن کے معاملے میں ٹھیکے دینے اور کانٹریکٹ کا شعبہ دوسرے، جبکہ عدلیہ کا تیسرا نمبر ہے۔ تعلیم اور صحت چوتھے نمبر پر کرپٹ ترین ادارے قرار دیے گئے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ 5واں، ٹیکس اور لینڈ ایڈمنسٹریشن کا شعبہ 6% کرپشن کے ساتھ چھٹے نمبر پر ہے۔ سروے کے مطابق قومی سطح پر 75% شہری سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس بہت طاقت اور اثر و رسوخ ہے جس سے کرپشن ہوتی ہے۔ 36% شہریوں کا خیال ہے انسداد بدعنوانی کے اداروں کا کردار غیر مؤثر ہے۔ سروے کے مطابق 40% افراد نے قومی سطح پر کرپشن کی بڑی وجہ میرٹ کی کمی کو قرار دیا۔ کرپشن کو کچلنے کے اقدامات کے طور پر 55% پاکستانیوں کا خیال ہے کہ سرکاری افسران کے اثاثے ہر سال ظاہر کیے جانے چاہیے۔ 68% پاکستانیوں کو یقین ہے نیب، FIA اور اینٹی کرپشن جیسے ادارے سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کوہاٹ میں پیپلز پارٹی کا ورکرز کنونشن منعقد کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے۔ ورکرز کنونشن کے لیے تیاری مکمل کر لی گئی ہیں۔ مزید جانتے اپنے نمائندے عنایت اور اکزئی سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ورکرز کنونشن جو کوہاٹ کے علاقہ ببری پاٹنہ میں ہو رہا ہے اور کارکنوں کی بڑی تعداد پہنچ چکی ہے پنڈال میں اور وہ خروش کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور جو مہمان موجود تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما وہ بھی پہنچ چکے ہیں، جبکہ ٹھیک ہے عنایت، ہم نے اپڈیٹ کریں۔ کوہاٹ میں پیپلز پارٹی کا ورکرز کنونشن منعقد کیا جا رہا ہے اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کنونشن سے خطاب کریں گے اور ورکرز کنونشن کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ وال میمن آرگنائزیشن کے تحت میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں گریجویشن کی تقریب اور جاب فیئر 300 زائد طلباء و طالبات کو اسناد دی گئی۔ خاص بات یہ ہے کہ انسٹیٹیوٹ سے فارغ التحصیل نوجوانوں کو ڈگری کے ساتھ روزگار کے مواقع دیے جاتے ہیں۔ عشرت خان کی رپورٹ۔ میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں 3 سالہ ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئر کی سالانہ تقریب گریجویشن اور جاب فیئر کا انعقاد۔ 300 سے زائد طلباء و طالبات نے ڈگریاں وصول کی۔ میرے ہائیسٹ مارکس آئے ہیں
اور الحمدللہ مجھے میمن کی طرف سے جاب اپارچونیٹی بھی ملی ہے. بہترین عمل ہے, ہمیں اچھا محسوس ہو رہا ہے. بہت خوشی ہو رہی ہے, ہم نے جو 3 سال کی اتنی محنت کی اور آج فائنلی اس کا صلہ مل گیا ہے. مہمان خصوصی کا تقسیم اسناد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا, یہاں سب سے اچھی بات اسناد کی تقسیم کے ساتھ روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے. یہاں سے جو بچے تعلیم یا تربیت حاصل کر کے نکلتے ہیں ان کی روزگار کا بھی بندوبست کیا جائے. ایک بہت اچھا کام ہے. چیئرمین میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کا کہنا تھا, ورلڈ میمن ایک تناور درخت بن چکا ہے جو بانی ARY حاجی عبدالرزاق کی محنت کا ثمر ہے. یہ وہ پودا ہے جو آج سے 15 سال 18 سال پہلے حاجی عبدالرزاق ARY نے لگایا. آج الحمدللہ یہ وہ پودا آج تناور درخت بن چکا ہے. آج ہم 60 سے زائد مختلف فیلڈوں میں بچوں کو کام سکھا رہے ہیں. تقریب میں مختلف شعبجات میں بہترین کارکردگی دکھانے والے طلبہ و طالبات کے علاوہ اساتذہ کو بھی خصوصی ایوارڈ دیے گئے. طلبہ و طالبات نے تقریب گریجویشن کے ساتھ جاب فیئر کو خوشائند قرار دیا. ان کا کہنا ہے جاب فیئر ملازمت کے مواقع حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ اشرت خان, ARY نیوز, کراچی. جنگ 71 میں شکر گڑھ سیکٹر پر دلیری کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کے 16 ٹینک تباہ کر کے شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے والے سوار محمد حسین کا آج 52واں یوم شہادت ہے. افواج پاکستان اور عسکری قیادت, چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہ نے شہید کو خراج عقیدت پیش کیا. سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کے یوم شہادت کی تقریب گجر خان میں ہوئی. سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کے مزار پر فاتحہ خوانی اور پھول رکھے گئے. خبر ہے ملتان سے, جس کے علاقے توکل ٹاؤن میں کباڑ کی دکان میں دھماکہ ہوا ہے. تفصیلات کیا ہے رانا فاروق سے جانیں گے. رانا فاروق بتائے گا کس نوعیت کا دھماکہ ہے, کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ توکل ٹاؤن کا یہ علاقہ ہے جہاں پر کباڑیے کا یہ گودام ہے جہاں پر دھماکہ ہوا ہے, جس میں ایک بچہ جس کی عمر تقریباً 10 سال ہے وہ جاں بحق ہو گیا ہے, جبکہ 3 افراد جن میں ایک 14 یا 15 سال کی ایک لڑکی ہے وہ زخمی ہے. تینوں زخمیوں کو فوری طور پر نسواں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. ریسکیو اور پولیس ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہیں اور امدادی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. ابھی تک دھماکے کی وجوہات سامنے نہیں آ سکیں. پولیس ترجمان کے مطابق واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. تحقیقات کے بعد ہی اصل حقائق سامنے آ سکیں گے. بہت شکریہ رانا فاروق تفصیلات کے لیے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز.